کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو تم اپنی زبان میں اپنی طرح نہیں پڑھ سکتے. لہذا یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں عربی آتی ہو، تمہیں ترجمہ آتا ہو. جیسے آج کل بہت سے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بے معنی سمجھے قرآن کریم کو پڑھنا بیکار ہے، اور یہ فتنہ عام ہے. یہ فتنہ اتنا عام ہے کہ ہر آدمی یہ بات کہتا پھرتا ہے، اور یہ طوطے کی طرح بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں، ان کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. ارے پہلے نمبر پر ہمیں بتلایا جا رہا ہے قرآن کریم کی پہلی سورت نازل ہوئی الف لام میم، یعنی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہاں پہلا حرف کیا ہے اس کا مطلب بتایا حضور نے؟ نہیں بتایا. کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کو بے معنی سمجھے پڑھو گے نا تو یہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ 10 نیکیاں ملیں گی. حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھی ہے، فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف. الف لام میم کتنے حرف ہوئے؟ فرمایا 30. ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں ملیں؟ 10. تو آپ نے جب الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں. آپ کو الف لام میم کا مطلب آتا ہے؟ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا؟ نہیں بتایا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو اگر آپ بے معنی سمجھے پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہو تو لڈو ملتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ نیکی ملتی ہے نا. روزہ رکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ روٹی بھی نہیں ملتی. اور تو کچھ کیا ملے گا؟ پانی بھی پینا بند. تو روزہ رکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ نیکی. حج کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ نیکی. زکوٰۃ دیتے ہیں تو پیسے جیب سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ نیکی. تو وہی نیکی جو وہاں ملتی ہے وہی نیکی آسانی سے قرآن کریم پڑھنے میں ملتی ہے.